बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का गरूर खाक में मिल गया और हमेशा इंसान पर ताकत का जो नशा है और हमेशा अरूज नहीं रहता और हमेशा इंसान ताकतवर नहीं रहता। जो फ़ैसले उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने किए थे नवाज़ शरीफ को खुश करने के लिए, आज वो उनके गले भी पड़ रहे हैं और अब उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और जो बड़े ख़ास आदमी हैं इफ्तिखार चौधरी के, और इफ्तिखार चौधरी के दौर में ही उन्होंने अवाम को लूटा था और बिल आखिर अब उनके गिरद घेरा तंग किया गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है और वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानतों के ख़िलाफ़ नैब ने जो अपीलें आज दायर की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन अपीलों में जो 3 ग्राउंड्स ली गई हैं वो अपीलों की कॉपीज़ मुझे मिल चुकी हैं। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी है, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल। इन तीनों की दरख्वास्त ज़मानतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नैब की अपीलें जो दायर हुई हैं उसमें जो नैब ने प्ली ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो लाहौर बार का मामला है। पिछले 2-3 दिन से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो कई दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि लाहौर बार ने कोई जवाब दिया है सरीना ईसा को, और सरीना ईसा ने ख़त लिखा था लाहौर बार को भी उसमें मुखातिब किया गया था और उसकी कॉपी वज़ीर आज़म को भी भिजवाई गई थी और फ़रोग़ नसीम साहब को भी भिजवाई गई थी, तो शहजाद अकबर को भी वो कॉपी भेजी गई थी। लाहौर बार के नाम से एक मंसूब ख़त था जिस पर हमारे सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी बात हुई और कुछ हमारे सहाफ़ियों ने उसको डिस्कस किया। जब मुझसे सवाल पूछा गया तो अब लाहौर बार का कोई मामला हो और मुझे ना पता हो, या हाई कोर्ट में कोई केस हो लाहौर हाई कोर्ट में और मुझे ना पता हो, तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अब जो लाहौर बार है वहाँ जो ओहदेदारान हैं लाहौर बार के वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो मलिक सरूद साहब हूँ जो कि सदर हैं, मोहम्मद हुसैन शहीन साहब हैं जो कि नायब सदर हैं, जितने भी हैं वो हमारे दोस्त हैं, हमारे ग्रुपों के हैं, हमने उनका इलेक्शन उनके साथ थे। और आपको ये भी पता है कि मैं दोस्त इसलिए कह रहा हूँ कि ये लाहौर बार वो वाहिद बार है जिन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पर जो बाकी माफियाज़ हैं बार के उनके साथ नहीं खड़े हुए थे, बल्कि इन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पर ये कहा था जब हुकूमत पाकिस्तान रिव्यू फाइल करने लगी थी तो लाहौर बार ने यह कहा था कि एहतसाब सबका होना चाहिए और काजी फैज़ ईसा साहब भी जो पाकिस्तानी हैं और अगर उनसे कोई गलती उनके अहल खाना से होती है तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। ये वाहिद बार थी जिन्होंने इस मसले को उठाया था और उसमें उन दोस्तों की बड़ी मोहब्बत है और हमारी भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्योंकि बार के वो नुमाइंदे हैं तो उन्होंने बड़ा दबंग अपना मौक़िफ़ सामने रखा था। अब जब एक जवाब का मामला आया और मुझसे दोस्तों ने पूछा कि लाहौर बार ने कोई जवाब दिया और आपने उसके बारे में अपने नाजरीन को आगाह नहीं किया, तो मैंने कहा कोई ऐसा जवाब तो नहीं दिया। फिर भी मैंने उस पर जो दोबारा आज मोहम्मद हुसैन शहीन साहब जो कि नायब सदर हैं लाहौर बार के, उनसे मैंने रब्ता किया और मैंने कहा कि कोई आपने जवाब दिया है सरीना ईसा के किसी ख़त का, और क्या वो मामला दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि मीडिया पर डिस्कस हुआ है, सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हुआ है। तो मोहम्मद हुसैन शहीन साहब जो कि नायब सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई जवाब लाहौर बार की तरफ से नहीं दिया गया। लाहौर बार ने उस जवाब की तरदीद में प्रेस रिलीज़ जारी की है, वो प्रेस रिलीज़ भी मेरे सामने है, और उन्होंने कहा कि लाहौर बार क्यों सरीना ईसा को जवाब देगी, लाहौर बार उनकी पाबंद है। लाहौर बार ने तो उस ख़त के साथ वही हशर किया है जो पीडीएम ने ख़त भेजा था और नोटिस भेजा था बिलावल जरदारी को, और बिलावल जरदारी ने जो उसके साथ हशर किया था। लाहौर बार को क्या लगा सरीना ईसा कौन होती हैं? अगर वो काजी साहब की वाइफ हैं, काजी साहब का तो हम इसलिए हया करते हैं कि वो ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब ये मतलब तो नहीं ना कि एक औरत उठकर लाहौर बार को काजी फैज़ ईसा साहब की वाइफ उठकर लाहौर बार को ख़त लिखने लग जाए या उसके जवाब मांगने लग जाए। अब लाहौर बार का ये मेयार रह गया है कि सरीना ईसा को जवाब देगी, तो खैर उसकी तरदीद कर दे। और उन्होंने कहा कि हमने कोई जवाब नहीं दिया और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम सरीना ईसा को जवाब दें। तो ये बड़ा एक दबंग मैं समझता हूँ कि एक मौक़िफ़ आया है जो लाहौर बार की तरफ से, और उन्होंने इस बात की वजाहत की है। और जो दोस्त मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे
کہ لاہور بار نے جواب دیا ہے اور آپ نے آگاہ نہیں کیا، تو ان کے بھی میں نے کہا کہ ان کے نالج میں ہو کہ جو میڈیا پر ڈسکس ہوا ہے یا سوشل میڈیا پر وہ فیک تھا۔ لاہور بار کی طرف سے جو آفیشیل موقف ہے وہ محمد حسین شاہین صاحب نے دے دیا ہے، اور وہ ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے مزید بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پریس ریلیز بھی انہوں نے جاری کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 رہنماؤں کے خلاف نیب اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے۔ 23 دسمبر 2019 کو مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کی 25 فروری 2020 کو بعد از گرفتاری ضمانت منظور ہوئی تھی۔ ان تینوں جو کیسز ہیں اس میں اور ان تینوں جو ضمانتوں کے فیصلے ہیں اس کو اب چیلنج کیا گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق چیئرمین مفتاح اسماعیل کو LNG ٹرمینل اور برانچ پائپ لائن منصوبے میں بے ضابطگیوں کے الزام اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے شیخ رشید کی شکایت پر بالترتیب 18 جولائی 2019 کو مفتاح اسماعیل کو اور 7 اگست 2019 کو نیب نے شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو سابق وزیر منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات احسن اقبال 23 دسمبر 2019 کو نیب نے ناروال اسپورٹس سٹی منصوبے کا سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے ذریعے باضابطہ منظوری کے بغیر دائرہ کار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جو ابتدا میں 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے شروع ہوا تھا اور بعد میں وہ پھر اس کی جو لاگت ہے وہ بڑھ گئی تھی۔ نیب کے مطابق NSC منصوبے کو احسن اقبال کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے حکومت پنجاب سے غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جس نے صوبائی منصوبے کو ہائی جیک کرنے کے بعد مبینہ طور پر منصوبے کے ڈیزائن کنسلٹنٹس کو منصوبوں کا دائرہ کئی گنا بڑھانے کی بھی ہدایت کی تھی۔ یہ نیب کا کیس تھا جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہے، لیکن ہماری جو آنریبل کورٹس ہیں کیونکہ وہ خود جو قانون کو دیکھتی ہیں اور جو ایکسپلینیشن قانون کی وہ کریں گی وہ قابل قبول ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ہم سوال بھی نہیں اٹھا سکتے۔ نیب نے الزام لگایا کہ اس منصوبے پر نظر ثانی کی وجہ سے PC1 میں تقریباً 2 ارب 49 کروڑ روپے کی لاگت آئی، جو منصوبہ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا تھا۔ اس پر جو نظر ثانی کی وجہ سے جو لاگت آئی اور وہ جو معاملہ احسن اقبال کا ہے وہ 2 ارب 49 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہماری آنریبل کورٹس کو نظر نہیں آیا۔ اب اپیل میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزمان کو ضمانت دیتے ہوئے 2019 کے طلعت اسحاق کیس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی جانب سے وضع کردہ اصولوں کو نظر انداز کیا ہے۔ نیب نے عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ التجا بھی کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت انتہائی غیر معمولی حالات پر غور کرنے 199 کے تحت انتہائی غیر معمولی حالات پر غور کرنے کی پابند ہے اور ہر معاملے میں وہ ریلیف نہیں دے سکتی، اور جو فیصلہ ہے طلعت اسحاق کیس سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آنریبل سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے پر پہلے ہی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے چکی ہے۔ ساتھ ہی عدالت کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کیس ہے وہ ہم ثابت کر چکے ہیں، ریفرنس فائل ہو گئے ہیں، اس ریفرنس میں ملزموں کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی ہے، ان کے خلاف جو گواہان ہیں وہ عدالت میں پیش ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جب یہ ضمانتیں ملی تھی تب ان کی جو تفتیش میں تھا، اب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا ہے اور گواہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب ان کو دوبارہ جیلوں میں بھیجا جائے، یہ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ اپیلیں فائل کر دی گئی ہیں جو آنریبل سپریم کورٹ میں، اور اگلے ہفتے میں ان اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ دوسری طرف سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے سمدی اشتہاری جو تھے ڈاکٹر امجد، ان کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر امجد جو کہ ایڈن ہاؤسنگ اسکیم اور ایڈن گارڈن کے نام سے وہ بزنس کر رہے تھے اور 11,000 لوگوں کو لوٹا ایڈن والوں نے، اور ایڈن والوں کو پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ افتخار چودھری کا تھا۔ افتخار چودھری کے دور میں یہ لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ اپنے ایڈورٹائز بھی کر رہے تھے، میڈیا کو پیسے دے رہے تھے، اشتہارات لگا رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے اور عوام کو لوٹ رہے تھے، اور اوپر ان کے بیٹھا تھا افتخار چودھری۔ وہ سارے کیونکہ افتخار چودھری کا یہ سمدی ہے ڈاکٹر امجد، اور ڈاکٹر امجد پہلے کینیڈا
بھاگ گیا اور لوگ یہاں دھکے کھا رہے تھے۔ کتنے ایڈن کے کیسز ہیں جو میرے پاس ہیں، جو ہم نے ریکوری کے سول عدالتوں میں دعوے کیے ہیں، نیب کو درخواستیں دی ہیں، اور ان ظالموں کو حیا نہ آیا، ان ظالموں کو خدا کا خوف نظر نہ آیا، اور 11,000 لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا، ان کے پیسے لوٹے، پھر یہ بھاگ گئے، پھر یہ اشتہاری ہوئے، ان کی پوری فیملی اشتہاری ہوئی، اور ان کے اثاثے جب منجمد کیے گئے اور نیلامی پر معاملہ آیا تو پھر یہ بھاگتے بھاگتے آ گئے تھے سپریم کو جو لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس وقت ان کے چہیتے جسٹس چیف جسٹس قاسم خان صاحب موجود تھے۔ قاسم خان صاحب نے آؤٹ آف دی وے جا کے بینچ بنایا، کیونکہ یہ جو بینچ تھا وہ ڈویژن بینچ نیب کا تھا، عالیہ نیلم صاحبہ اور شہباز رضوی صاحب میں، لیکن علی باقر نجفی صاحب اور چیف جسٹس قاسم خان صاحب اس کے سربراہ تھے۔ 2 رکنی بینچ بنا کے ان کو ریلیف دیا گیا، انہوں نے اپنی قسطیں بنوائیں، قسطیں انہوں نے کہا کہ ہم انسٹالمنٹ جمع کروائیں گے، لیکن اب قاسم خان صاحب کے جانے کے بعد ان کے لیے پریشانی بڑھ گئی کہ اب تو نیب ہمیں گرفتار کر لے گا۔ آج حفاظتی ضمانت فائل کی ہے عدالت میں، اور عدالت میں یہ کہا ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہمیں گرفتاری کا خطرہ ہے، اور اگر ہم گرفتار ہو گئے تو کیسے سارے معاملے میں ہم دیکھیں گے۔ اس میں جو لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ ضرور کر کے گئے تھے قاسم خان صاحب کہ آپ کی جو جائیدادیں نیب کے پاس ہیں وہ نیب کی سرپرستی میں ان کو فروخت کیا جائے گا، اور فروخت ہونے کے بعد جتنے پیسے بنیں گے وہ سارے نیب کے پاس جمع ہوں گے، اور نیب آگے جو اس میں ایگریوڈ پارٹیز ہیں ان میں تقسیم کرے گا۔ اب عدالت میں امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب کی وساطت سے یہ درخواست فائل کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ وہ اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن سے ریکارڈ طلب کیا ہے، وہ بیمار ہے، وہ آج ویل چیئر پر عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ وہ انتہائی بیمار ہے۔ اور امجد پرویز صاحب آپ جانتے ہیں کیس بنانا وہ جانتے ہیں، تو انہوں نے عدالت میں پیش کیا، عدالت نے ان کو عبوری ضمانت دی ہے، ڈاکٹر محمد امجد کو 27 جولائی تک کی عبوری ضمانت دی ہے۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب نے یہ آج کیس سنا ہے، اور جسٹس ملک شہزاد صاحب وہ آنریبل جج ہیں جو ماڈل ڈاؤن کیس میں جو JIT کو سسپینڈ کرنے والے عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ جسٹس ملک شہزاد صاحب تھے۔ انہوں نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے، ECL میں ان کا نام تھا، پراپرٹی ان کی منجمد ہو گئی تھی، اور ساتھ ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہوئی۔ آج امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر امجد موذی مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو گرفتاری سے روکا جائے۔ بڑی لمبی آج بحث ہوئی ہے، اور وہ میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اب 27 جولائی کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ نیب کا جواب آ جائے گا، اور پھر ہم اس کیس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے سمدھی کے کیس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔